وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کھلا خبردار کر دینے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت پوجو اللہ کے سوا کسی کو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا اس کے قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے ہی جیسا ایک انسان۔ آپ کہاں سے اللہ کے رسول بن گئے، کیسے رسول بن گئے، کیسے اللہ نے چن لیا؟ آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ہماری نگاہوں میں ذلیل ہیں، کمینے ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں۔ بادی الرائے، بلا تعمل نظر آ رہا ہے کہ صرف کچھ کمی کاری لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں، کوئی معقول آدمی، کوئی سردار قوم کا کوئی آپ کے گرد آیا ہی نہیں۔ وما نرى لكم علینا من فضل، اور ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ پر کوئی ہمارے اوپر کوئی فضیلت آپ کو حاصل ہے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اب یہ ذرا اس صورت کے اندر بار بار یہ الفاظ آئیں گے۔ ایک فطرت سلیمہ جو پہلے سے تھی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، وہ گویا کہ اس کا شاہد ہے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، تم جانتے ہو میں نے زندگی تمہارے مابین گزاری تھی، تم بھی جانتے ہو کہ میں ایک شریف النفس انسان تھا، میرا کردار، میرا اخلاق تمہارے سامنے تھا، میں بینہ پر تھا، میری فطرت مس نہیں ہوئی تھی، سلیم تھی۔ وآتانی رحمۃ من عنده، پھر اللہ نے مجھے رحمت بھی عطا فرما دی اپنے پاس سے، یعنی جو وحی آئی ہے میرے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فعمیت علیکم، اور وہ چیز وہ ہے کہ جس کو تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھا ہے۔ اب میں کیا کروں، فرشتہ میرے پاس تو آتا ہے، وہی میرے پاس آتی ہے، یہ چیز جو ہے میرے تو تجربے میں ہے، مائی پرسنل ایکسپیرینس، لیکن یہ کہ تم سے یہ چھپا کر رکھی گئی ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، بہرحال ہم زبردستی چپکا نہیں سکتے اپنی یہ بات آپ لوگوں کو، اگر آپ کو پسند نہیں ہے، اگر بیزار ہیں تو یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم زبردستی آپ کو ان باتوں کا قائل کر دیں اور یہ باتیں لازماً آپ پر تھوپ دیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور میری قوم کے لوگوں دیکھو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مال طلب نہیں کرتا، کوئی تاوان تم پر نہیں ڈالا ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جن کو تم کہہ رہے ہو یہ گھٹیا لوگ ہیں، کمی کاری لوگ ہیں، کمین لوگ ہیں، میں ان کو اپنے پاس سے دھتکار نہیں سکتا، میں یہاں سے کھدیڑ نہیں سکتا ان کو، میں نہیں ہوں کھدیڑنے والا ان کو اپنے پاس سے۔ انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ ولیکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ضرور جہل میں اور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں ان اہل ایمان کو اپنے ہاں سے ہانک دوں، یہاں سے بھگا دوں، یہاں سے دھتکار دوں، تو کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں؟ یہ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ سے دعائیں مانگنے والے، اللہ کے روح انور کے یہ طالب ہیں، اس کی رضا جو ہیں۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، وہی بات جو حضور سے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کب کہا ہے کہ میرا اختیار ہے اللہ کے خزانوں پر؟ ولا عالم الغیب، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں، تم حقارت کے ساتھ دیکھ رہے ہو، لن یؤتیہم اللہ خیرا، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا۔ کیا پتہ تم اندازہ بھی نہ کر سکو کیا مقامات بلند اللہ ان کو عطا کرے گا جنت میں، یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فراح و ریحان و جنت و نعیم سے جو ہے وہ مشرف ہوں گے۔ لا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ اعلم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے جیوں میں ہے، دلوں میں، اللہ خوب جانتا ہے کس کے دل میں کتنا خلوص ہے، کتنی محبت ہے اللہ کے ساتھ، کتنی شوق ہے، کتنا شوق ہے اللہ سے ملاقات کا، تو یہ اللہ جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں تمہارے ان تانوں سے تنگ آ کر میں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں، بھگا دوں، تو پھر یہ کہ میں تو خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح قد جادلتنا، تم نے ہم سے خوب جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اور بہت جھگڑا کر لیا تم نے، یعنی یہ کہ جب وہ بالکل ان تمام باتوں کے جواب میں خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے، معقول بات ہے جو جواب دیا جا رہا ہے، ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔
فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اب آخری بات وہی ضد اور ہٹ درمی کی، تو پھر لے آؤ جس چیز کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ اب ہم جو ہے ہمارے کان پک گئے ہیں تمہارے یہ بات سنتے سنتے، اور تم سے یہ مذاکرہ اور مجادلہ اور مناظرہ جو ہے مزید ہم جاری نہیں رکھنا چاہتے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، انہوں نے فرمایا کہ وہ تو اللہ لے آئے گا وہ عذاب تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا۔ انما یاتیکم بہ اللہ، وہ لائے گا تمہارے اوپر اللہ انشاء اگر وہ چاہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور پھر تم اس کو تھکا نہیں سکو گے بھاگ کر، یعنی تم اسے ہرا نہیں سکو گے، تم اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکو گے۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور میری نصیحت، میرا خلوص، میری خیر خواہی تمہارے حق میں کچھ مفید نہیں ہو سکتی، خواہ میں کتنا ہی تمہارا ناصح ہوں، کتنا ہی تمہارے ساتھ مخلص ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، خیر خواہ ہوں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی فیصلہ کر چکا ہو کہ وہ تمہاری گمراہی کے اوپر اس کی مہر ثبت ہو چکی ہو، اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے تو میری یہ سارا اخلاص اور خلوص اور دعوت اور نصیحت اور خیر خواہی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہو ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اب یہاں درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات چل رہی ہے اور آگے بھی چلے گی، لیکن درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے۔ یہ ساری باتیں اے نبی جو آپ کو ہم وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، یہ ساری جو گفت و شنید ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے درمیان، آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ آپ نے گھڑ لی ہے؟ آپ کو کوئی فکشن ہے، کوئی سٹوری ہے، کیا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قل ان افتریتہ، کہہ دیجئے اگر میں نے یہ گھڑی ہوئی ہوں یہ چیزیں، فعلی اجرامی، تو پھر یہ میرا جرم ہوگا، اس کا وبال مجھ پر آئے گا۔ وانا بریء مما تجرمون، ورنہ پھر یہ ہے کہ جو جرم تم کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، تو میں اس سے بری ہوں۔ وأوحی الی نوح، اور وحی کر دیا گیا نوح کی جانب، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، سو اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس پر افسوس نہ کریں اور غمگین نہ ہوں۔ واصنع الفلک بأعیننا ووحینا، اور اب آپ کشتی تیار کیجئے، کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے انسٹرکشنز کے مطابق، ووحینا معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر یعنی سٹیپ پر ان کو وحی آ رہی ہے، اور کہ اس طرح کرو، اتنی لمبی بناؤ، ایسی لکڑیاں تیار کرو، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہی انسٹرکشنز کے مطابق، وحی کے مطابق۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب دیکھنا جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، مجھ سے دعا نہ کرنا، مجھ سے بات نہ کرنا کہ فلاں جو ہے یہ میرا عزیز ہے اور فلاں میرا رشتہ دار ہے۔ اب جو بھی ظالم ہے اس کے بارے میں تمہاری طرف سے کوئی نرم بات نہ آئے۔ انہم مغرقون، اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب وہ نقشہ دیکھیے آپ چشم تصور سے، خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام آس پاس سمندر کہیں ہے ہی نہیں اور وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بنا رہے کشتی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، کہ معلوم ہوتا اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ بہرحال یہ کچھ شاید بات بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اب تو معلوم ہوتا بالکل ہی مت ماری گئی، اب کوئی جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں رہے یہ، تو وہ ہنستے تھے۔ سخروا منہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، حضرت نوح فرماتے تھے کہ تم اگر ہم سے اب اس تمسخر کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا۔ فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، تو تم ان قریب جان لوگے کہ کون ہے وہ جن پر کہ عذاب آتا ہے جو ان کو رسوا کر دے گا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس پر اترے گا وہ عذاب کے جو قائم رہنے والا ہے اور دائمی ہے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور جوش مارا تنور نے۔ اب یہ جو ہے جہاں تک اس کا یعنی جیوگرافیکل یا جیولوجیکل جو بھی اس کا پس منظر ہے، اس کے ضمن میں ایچ جی ویلز نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ میڈیٹرینین کا جو اس کی سطح وہ بہت بلند تھی، اور ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو مشرقی ساحل ہے اس کا، جو شام کا اور فلسطین کا، تو یہاں پر جو ہے وہ اونچے پہاڑ تھے۔ جیسے کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی کے بعض علاقے جو ہیں وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں، لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ اونچا علاقہ ایسا ہے کہ جو سمندر کو روکے ہوئے۔
اگر کسی جگہ پر ایسا ہو تو اگر کہیں کوئی ایک سوراخ بھی ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے بند میں سوراخ ہو جائے. اگر خدا نہ خواستہ کہیں تربیلا ڈیم میں یا کہیں کوئی اور اس طریقے کی بات ہو جائے تو پھر جو تباہی آئے گی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیلاب جو آیا ہے تو میڈیٹرینین میں وہ جو اس کا ساحلی علاقہ تھا اس میں سے کہیں وہ راستہ نکلا ہے پانی کا اور پھر سمندر آیا ہے، اور وہ سمندر جو ہے پورے مڈل ایسٹ کے علاقے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ پانی سمندر کی شکل بن گیا ہے. یہ ہے ان کی تعویل. اس لیے کہ تاریخی طور پر اور طبقات الارض کا جو علم ہے وہ بتاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پر فلڈ کے آثار موجود ہیں. وہ آثار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر وہ فلڈ آیا تھا، اور اس کی یہ توجیہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں. بہرحال اس میں تین چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ کسی ایک جگہ سے کوئی تنور ہو سکتا ہے کہ کوئی سوراخ جو ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے جو بند ہیں ان میں بعض اوقات صرف جو چوہوں کے بل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سوراخ ہو جاتے ہیں. نہروں کے کناروں میں جو بند ٹوٹتا ہے نہر کا تو کہیں کوئی چوہوں نے کوئی سوراخ کیا ہوتا ہے، اس میں سے پانی بہنا شروع ہوا اور نہر ٹوٹ گئی. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی تنور کے اندر سے پہلی مرتبہ پانی نکلا ہو. پھر یہ کہ زمین کے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھول دیے سوتے اور آسمان سے بھی پانی برسا. تو یہ پانی جو ہے زمین کا اور آسمان کا پھر مل گیا اور اس طریقے سے وہ عظیم جو ہے سیلاب آیا جس سے کہ وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، اور وہ کشتی جو ہے وہ بہت عرصے تک تیرتی رہی اس سمندر کے اوپر، اور پھر ہوتی ہوئی وہ کوہ ارارات میں اس کی جو ایک چوٹی ہے جودی اس پر جا کر ٹک گئی. واللہ عالم. ابھی اس پر مزید ضرورت ہے اصل میں کام کرنے کی. ویسے یہ خبریں بھی ہیں کہ بعض اوقات کوئی کشتی نما چیز دیکھی گئی ہے. یہ علاقہ جو ہے اصل میں کہ جو جہاں پہ ترکی کی سرحد ملتی ہے روس کے ساتھ، ادھر وہ آذربائیجان وغیرہ کا علاقہ ہے، ادھر پھر یہ ترکی ہے، اوپر روس کا علاقہ جو ہے، تو اس میں ادھر سے راستہ جو ہے بہت دشوار گزار ہے، چڑھ نہیں سکتے. روس کی طرف سے راستہ ہے، اس کی چوٹیوں پر بعض پائلٹس نے کہیں دیکھا ہے اور خبر دی ہے کہ کوئی بہت بڑی کشتی قسم کی شے جو ہے وہ کسی چوٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے. اور قرآن مجید چونکہ بار بار کہتا ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن کر ظاہر ہوگی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی اب بھی وہاں پر موجود ہے اور انسان جو ہے اس تک رسائی حاصل کرے گا. وفارت تنور حتی اذا جاء امرنا، وفارت تنور جب ہمارا حکم آ پہنچا اور جوش مارا تنور نے، ابل پڑا تنور. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے کہا اے نوح اپنی اس کشتی میں تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے گھر والے اہل و عیال کو، الا من سبق علیہ القول، سوائے آپ کے اہل و عیال میں سے وہ کہ جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے. یہ حضرت نوح کے خاندان میں سے ایک ان کی بیوی اور اسی بیوی کا بیٹا یام، تین بیٹے ان کے ساتھ بچے ہیں جو اہل ایمان تھے، حام، سام اور یافس. سام کی اولاد ہے وہ جو نیچے تمام ہم نے ابھی نقشہ دیکھا ہے، حضرت ابراہیم بھی سامی ہیں، اور یہ قوم عاد بھی سامی، قوم سمود بھی سامی، یہ سیمیٹک ریسز کہلاتی ہیں. لیکن یہ کہ حضرت حام کی اولاد اب وہ اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، اور حضرت یافس کی اولاد یہ اور دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے. یہ جو نیچے کی طرف اترے ہیں یہ حضرت سام کی نسل ہے. چوتھا بیٹا ان کا تھا یام، یا اس کا ایک خطاب اور بھی تھا کنعان، اور اس کی جو ماں تھی تو یہ مشرک تھے اور یہ اہل ایمان کے ساتھ شریک نہیں تھے، لہذا یہ کشتی میں شامل نہیں ہوئے. تو آپ اب رکھ لیجئے، سوار کرا لیجئے اپنی کشتی میں من کل زوجین اثنین، ہر نوع کا ایک ایک جوڑا تمام حیوانات میں سے، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو، الا من سبق علیہ القول، مگر سوائے اس کے کہ جن کے اوپر پہلے سے حکم ہو چکا ہے. ومن آمن، اور باقی جتنے بھی اہل ایمان آپ کے ہیں ان سب کو بھی سوار کر لیجئے. وما آمن معہ الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر. قلیل جو ہے انگریزی میں اے لٹل اور دی لٹل، ان دونوں میں جو فرق ہے، یہاں قلیل جو ہے دی لٹل کے معنی میں آیا ہے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اور حضرت نوح نے فرمایا اب سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی. اللہ ہی اس کو چلائے گا بھی جب تک یہ پانی میں تیرتی رہے گی، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ لنگر انداز ہوگی جہاں بھی اللہ کی مشیت ہوگی کہ یہ لنگر انداز ہو جائے. ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب غفور اور رحیم ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اب وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر موجوں میں، اور موجیں پہاڑ جیسی موجیں. ونادى نوح ابنہ، اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو، اسی کو یام کو یا کنعان کو. وکان فی معزل، اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا،
یا بنیا ارکب معنا، اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کا ساتھ نہ دو، کافروں کے ساتھ نہ رہو، بلکہ ہماری کشتی میں آ جاؤ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا نہیں میں ابھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح نے فرمایا نہیں، آج کے دن کوئی شے بچانے والی نہیں ہے اللہ کے امر سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے۔ وحال بینہم الموج، اور اسی گفتگو کے دوران ایک بڑی سی موج حائل ہوئی ان کے مابین، فکان من المغرقین، اور وہ بیٹا جو ہے ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور کہہ دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، واپس پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے۔ کتنا وقت لگا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ آخر کار جو شکل بنی ہے کہ زمین کے اندر پانی جذب ہو گیا جو زمین سے آیا تھا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا، جو بھی بارش آنی تھی، جو اس طوفان کے لیے، اس کو بھی اختتام کا حکم ہو گیا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی سکھا دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ چکا دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہہ دیا گیا ہلاکت اور دوری ہے اس قوم کے لیے کہ جو ظالم تھی، یعنی اب اس کا نسیہ منسیہ ہو گئی، اب اس کا نام و نشان موجود نہ رہا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو۔ فقال رب ان ابنی من اہلی، انہوں نے کہا پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، اور تیرا وعدہ تھا میرے اہل کو بچا لے گا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے منصف اور سب سے عادل حاکم ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، انہوں نے اللہ نے جواب دیا اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کے عقائد، اس کے نظریات غیر صالح ہیں۔ فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، تو اب مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بن جاؤ۔ یہاں وہ یاد کر لیجئے سورہ انعام کی آیت 35، اس میں حضور سے کہا گیا تھا فلا تکونن من الجاہلین، میں نے اس وقت بھی نوٹ کرا دیا تھا کہ یہ سخت ترین الفاظ یا حضور سے فرمائے گئے ہیں سورہ انعام میں، اور یہاں پر سورہ ہود میں یہ آئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قاعدہ دیا گیا ہے سورہ نور میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صالح لوگوں کے لیے بیویاں بھی دیکھ دیتا ہے، اور جو خبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبین للطیبات، تو یہ چیزیں جو ہے اس کے چونکہ خلاف جاتا ہے، اس لیے یہ کہ صرف مشرک ہونے کی حد تک کہ یہ مشرک تھے باپ ماں بیٹا، اس لیے جو کٹے رہے، تو اسی پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، حضرت نوح نے عرض کیا پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں تو ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، ہم نے کہا نوح اب اترو، اس کشتی سے اترو، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات، اور برکتوں کے ساتھ، علیکا، جو تم پر بھی ہوں گی، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر بھی ہماری یہ برکات ہوں گی کہ جو ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی نسل سے وجود میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو گویا کہ نسل انسانی بعد میں عام خیال یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں ہی سے چلی ہے، باقی اگر کچھ لوگ تھے بھی ان کے ساتھ تو وہ ایسے تھے کہ جن کی کوئی نسل آگے نہیں چلی ہے، بلکہ یہ دنیا کی جو نسلیں اس وقت دنیا میں ہیں نوع انسانی، وہ یہ حضرت یافس، حضرت حام اور حضرت سام کی نسل ہی سے ہیں۔ یہ خیال ہے، واللہ عالم، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، ویسے میرا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ حضرت یافس کی اولاد جو ہے وہ یہ جو پہاڑی علاقہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے نقشے میں دیکھا تھا، اس سے اوپر جو ہے یہ سینٹرل ایشیا کے پہاڑ ہیں، اس پہاڑ کو کراس کیا انہوں نے، اور وہ جو پھر میدانی علاقہ ہے روس کا، اور اس کی طرف سے ہوتے ہوتے وہ سیرائے گوبی سے ہوتے ہوئے چین کا، تو حضرت یافس کی اولاد ادھر پھیل گئی ہے، یورپ سے لے کر اور چائنا تک، یہ سب یافس کی نسل ہے۔
حضرت حام کی اولاد مشرق اور مغرب میں چلی گئی، اسی پہاڑی سلسلے کے دامن میں ہوتی ہوئی ایک شاخ ان کی ایران ہوتے ہوئے بھارت چلی گئی، انڈیا چلی گئی، سندھ اور ہند، اور ایک شاخ جو ہے سینائی پیننسولا کراس کر کے یہ سوڈان اور مصر چلی گئی۔ یہ ہے حضرت حام کی نسل میں سے۔ یہ عام طور پر جو ہمارے پرانے ماہرین انساب ہیں ان کا کہنا یہ ہے۔ انہی میں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ یورپین ہیں، جو کہ انڈو ایرانین جو کہلاتے ہیں ایرینز، تو یہ ایرینز جو ہے یہ سب حضرت حام کی اولاد میں سے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے گریکس بھی ہیں اور ان میں رومنز بھی ہیں اور ان میں جرمنز بھی ہیں۔ باقی جو ہے نسلیں جو ہیں یہ اینگلو سیکسنز، یہ ہیں حضرت یافسی کی نسل سے، جو اوپر سے جا کر اور یہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے ہو کر پھر نیچے اترے ہیں یورپ کی طرف۔ تو یہ جو ناردرنرز کہلاتے ہیں، دی نارڈک ریسز، شمالی اقوام جو ہے اینگلو سیکسنز ان میں سے ہیں، لیکن جو مشرقی یورپ کی یہ اقوام ہیں یہ اصل میں یہ بھی آریائی نسل جو ہے حضرت حام کی نسل میں سے، واللہ عالم۔ تو یہاں وہ الفاظ آ گئے تھے، قال یا نوح بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، ان امتوں اور قوموں پر بھی سلامتی اور برکات جو ان میں سے ہوں گی جو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ جو اس کشتی میں سوار ہیں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی، فرقے ہوں گے جنہیں ہم کچھ سامان دیں گے دنیا کا، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پھر ان کے اوپر ہماری طرف سے ایک بڑا زبردست عذاب آئے گا، جیسے کہ پھر قوم ہود پر اور قوم صالح پر آیا ہے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی جانب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، اور نہیں جانتے تھے آپ ان کو، نہ آپ نہ آپ کی قوم ان سے واقف تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، تو اے نبی صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً آخری انجام جو ہے وہ بھلا ہوگا اہل تقوی ہی کا۔